الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا حقيقة الأشياء كما هي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جس آیت کی تلاوت میں نے ابھی آپ کے سامنے کی، سورۃ التحریم کی یہ آیت، اگر تو اس آیت پہ ہم جزوی طور پہ اس کو دیکھیں تو اس کا ترجمہ آپ میں سے اکثر کو آتا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی برتیں. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن کیونکہ یہ آیت آ رہی ہے سورۃ التحریم میں اور پوری سورت کا جو موضوع ہے، سورت کا آغاز ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندانی مسئلے کو لے کے، اس کے بعد اسی پہ ہدایت ان کو بھی دی جاتی ہے، ساری امت کو دی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنے ازواج کی طرف رویہ ہونا چاہیے کیا تھا، واقعہ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی تلقین کی جاتی ہے. اور پھر ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے قیامت کے دن کا، جنت کا جہنم کا، کس طرح کفار جہنم میں جائیں گے اور جنت جانے والے ایمان والے اور کس طرح ایمان کی روشنی ان کے کام آئے گی. سورت کے اختتام پہ ہمیں کچھ خواتین کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت نوح، حضرت لوط، ان کی بیویاں، پھر فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر مریم سلام علیہا. پوری صورت اگر ہم اس پہ غور کریں تو خاندانی زندگی، اس کے پرنسپلز، اس کے اصول، اس کے بارے میں ہدایت، اور پھر خاص کر کے خواتین کے لیے رول ماڈلز. نیگیٹو رول ماڈلز کن کی طرح نہیں بننا، جو باوجود کہ ان کے خاوند انبیاء تھے، جلیل القدر انبیاء تھے، لیکن ان کی نبوت ان کے کسی کام نہ آئی اور وہ جہنم رسید ہوئیں. اور اس کے برعکس فرعون کی بیوی، وہ عظیم ترین خواتین میں سے ان کا شمار کیا جاتا ہے. فرعون کی فرعونیت نے ان کی عظمت، ان کی ایمان، ان کا جو فیتھ انڈر فائر تھا، اس فائر کے اندر ان کا فیتھ بڑھتا ہی چلا گیا اور وہ عظیم ترین خواتین میں شمار ہوئیں. اور اسی طرح مریم سلام علیہا جو عظیم ترین خواتین میں جن کا شمار تھا اور جن کو ماحول بھی اتنا ہی عظیم ملا، اتنا ہی ایمان والا ملا. تو یہ تمام تر آیات جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ان پہ تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خاندان کے بارے میں، اہل و عیال کے بارے میں ہمیں اس میں ہدایات مل رہی ہیں، سوائے اس آیت کی. یہ آیت آؤٹ آف پلیس سی لگتی ہے.
کہ اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر، اس موضوع کے اندر، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفر اور نفاق کے خلاف جہاد، ان کے سامنے سختی، ان کا ٹھکانہ جہنم. ہاؤ ڈز دیٹ فٹ ان؟ اور جب ہم اس کو جوڑتے ہیں اس صورت کے موضوع کے ساتھ، اور آج کی جو نشست ہے، آج کے سیمینار کے موضوع کے ساتھ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفر اور نفاق کس طرح سے ہمارے خاندان والوں کے ایمان، اس کا سب سے بڑا دشمن جو ہماری خاندان کی ساخت ہے، اس کی بڑھوتری ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہے، کس طرح سے وہ ایمان سے جڑی ہوئی ہے، اور کس طرح اسی ساخت کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر کی طاقتیں اور کفر کی طاقتوں کے امبیسڈر منافقین کی صورت میں. کفر ہے، ہم مختلف طرح کفر کی جو مختلف شکلیں ہیں ان سے آگاہ ہونے چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہیں. لیکن کس طرح منافقت اسلام کے روپ میں، ایمان کے روپ میں، they serve as Trojan horses in which kufr is smuggled into our households، کہ ان کے اندر جو الفاظ استعمال ہو رہے ہوں گے، جو دعوے ظاہر کیے جا رہے ہوں گے، جو ایک اصلاح کا پیغام ہوگا. یاد رکھیے منافقین جس طرح قرآن کے اندر ان کی نشاندہی کی جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ نیکوکار تصور کرتے ہیں. انما نحن مصلحون، ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے. اور یہ ایک ایسا مرض ہے جو غیر شعوری طور پہ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایمان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسلام سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور کفر کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں. تو کس طرح یہ ہمارے خاندان کی ساخت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور کس طرح جو خاندان کا ادارہ ہے وہ کتنا اہم ہے ایمان کی ترویج کے لیے، امت کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے. اگر ہم اس سورت کی اس آیت کو، اس پہ ہم تدبر کریں اور اس کو اس موضوع کے ساتھ ریلیٹ کریں، تو پھر جو ہمارے سامنے نتائج آتے ہیں ان کا ایک عکس آپ کے سامنے رکھنے کی آج کوشش کروں گا. اس حوالے سے علامہ اقبال کا ایک اسٹرے ریفلیکشن. علامہ اقبال نے، ہم سب جانتے ہیں ان کی جو شاعری ہے، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، انگریزی میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، لیکن ایک اور کتاب ہے جو اسٹرے ریفلیکشنز کے نام سے چھپی، جس کو آپ کہہ لیں کہ علامہ اقبال کی ڈائری. اگر اس زمانے میں ٹویٹر ہوتا یا ایکس ہوتا تو وہ ٹویٹس ہیں جو اس کتاب کے اندر اکٹھی آپ کو مل جاتی ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر، بالکل ایک ایک پیراگراف، ایک ایک جملہ، sort of like aphorisms. اس میں ایک آپ کے ساتھ I'd like to share. علامہ کہتے ہیں there are no amusements in Muslim countries. So he's traveling from India to the United Kingdom, or Europe generally, went from there to Germany as well. وہاں پہ سفر کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ایک جو شارپ کانٹراسٹ ہے یہ 20ویں صدی کے آغاز میں، اس کے بارے میں ایک ان کی ریفلیکشن ہے، اسٹرے ریفلیکشن، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. There are no amusements in Muslim countries, no theaters, no music halls, no concerts, and better so. تو ہمیں کوئی مسلمان ملکوں میں یہ تھیٹر، کانسرٹ ہالز، اس زمانے کی بات کریں، اب ہیں، اب ہم نے ترقی کر لی، تو اس ٹائم پہ نہیں تھے. The desire for amusement once satisfied soon becomes insatiable. کہ جو آپ تفریح چاہتے ہیں، یہ تفریح
حاصل کرنے کی جب آپ کوشش کرتے ہیں، ایک دفعہ اگر یہ آپ کو حاصل ہو بھی جائے پھر بھی یہ پوری نہیں ہوتی. It leaves you wanting more. مسلمان ملکوں کی ہی رہنے والے ہم سب اس ہال میں موجود اس ایکسپیرینس کو کر چکے ہیں. یہ ہم سب کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اگر ہم if we're honest with ourselves کہ جتنی بھی آپ امیوزمنٹ کے پیچھے بھاگیں، انٹرٹینمنٹ کے پیچھے بھاگیں، وہ انٹرٹینمنٹ پوری نہیں ہوتی. It's insatiable. It becomes an addiction. اگر میں آپ سب کو بولوں کہ اپنے جیب میں سے اپنا فون نکالیں اور اپنا اسکرین ٹائم دیکھیں تو ہم سب بہت شرمندہ ہوں گے، ہم میں سے اکثر. Save exceptions. There may be exceptions, but I can guarantee that the majority of us will be ashamed of our screen time. کہ ہم نے کتنا وقت اپنے فون پہ گزارا امیوزمنٹ کی تلاش میں اور کیا کچھ دیکھتے رہے. انسٹاگرام ڈیڈ ڈوم اسکرولنگ، یوٹیوب ویڈیوز ریل آفٹر ریل. بھائی بھی ابھی جب تذکرہ کر رہے تھے اس کا. You find satisfaction in one and then you want the next one, and then you want the next one. You're getting these dopamine hits, one after the other. And that becomes an addiction. علامہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امیوزمنٹ کا جو کی تلاش ہے it leaves us dissatisfied. یہ کبھی پوری نہیں ہوتی ہے. جتنا اس کے پیچھے جتنی یہ پیاس آپ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور لگتی چلی جاتی ہے. The experience of European countries clearly proves this deplorable fact. So that's what he sees there. یہ تو شروع ہو چکا ہے. The absence of amusement in Muslim countries indicates neither poverty nor austerity nor bluntness of the sense for enjoyment. ہماری پسماندگی کی نشاندہی نہیں کرتی ہے ایبسنس آف امیوزمنٹ اس ٹائم پہ، لیکن ہم نے سمجھا پسماندگی ہے یا ہم دقیانوسی ہیں، ہم نے کیچ اپ کرنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، تو پھر ترقی کرتے کرتے we imported all of those sources of entertainment just as much and we're competing or looking to compete in all of those departments. علامہ کہتے ہیں نہیں، ہماری غربت نہیں ہے، نہ ہماری سادگی ہے، نہ ہمارے اندر شوق کی کوئی کمی ہے، یا ہم اہل نظر نہیں ہیں یا بے ذوق ہیں، ایسی بات نہیں ہے. It reveals that the people of these countries, people of Muslim countries, find ample amusement and enjoyment in the quiet circles of their homes. کہ تفریح کہاں سے ملتی ہے، کہاں ملنی چاہیے؟ گھر کے اندر. یہ ساری امیوزمنٹ کا سامان، یہ سارے ذوق و شوق کا سامان گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، وہاں پہ اس کا سامان ہوتا ہے. The European critic ought not to be so hasty in his denunciation of the Muslim home. I admit that indifference to outdoor amusement is not a necessary consequence of domestic happiness, nor does love of amusement necessarily mean domestic unhappiness. ایکسیپشن بھی وہ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ایک ایبسولوٹ رول نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ امیوزمنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے گھر پہ حالات اچھے نہیں ہیں، نہ کہ یہ کہ جن کے گھر پہ حالات اچھے ہوں گے وہ امیوزمنٹ کے پیچھے کبھی نہیں بھاگیں گے. But the point that is being made کہ یہ جو this rise of amusement seeking, entertainment seeking, it is inversely proportional to some extent with how that very amusement or that need is satisfied within the home. اور کیسے انہی sources of entertainment سے کون سا کفر، شرک کی کتنی اقسام، کون سی اقدار، کون سی ویلیوز ایک غیر محسوس طریقے سے آپ کو باقاعدہ ان کی تبلیغ کی جا رہی ہے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور کی جو ایک منفرد چیز ہے، جو پری ماڈرن ٹائمز تھے، ماڈرنٹی سے پہلے جو ٹائم تھا، اس پہ
جو بھی تبلیغ کرتا تھا وہ بتاتا تھا کہ وہ کس مذہب کی کس دین کی تبلیغ کر رہا ہے، سارا کچھ سامنے ہوتا تھا۔ ہم جس دور میں رہتے ہیں وہاں پہ جن اقدار کی، جن عقائد کی، جس دین کی، جس مذہب کی تبلیغ کی جاتی ہے، تدریس کی جاتی ہے، اس کو دین مانا ہی نہیں جاتا، اس کو مذہب کہا ہی نہیں جاتا۔ تو ایک بہت غیر محسوس طریقے سے وہ اقدار، وہ دین، وہ مذاہب ہمارے گھروں میں ہمیں، ہمارے بچوں کو ری شیپ کر رہے ہوتے ہیں، چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ وی ہیو نو آئیڈیا ایز ٹو what is کفر about this۔ سورۃ روم کی آیت جو ہم میں سے جو تھوڑے بہت دین کی طرف راغب ہوتے ہیں اور نکاح کا کارڈ چھاپتے ہیں تو وہ آیت اس پہ ضرور ڈالتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے میں سے ازواج بنائیں تاکہ تم وہاں پہ سکون حاصل کر سکو، ایک ٹھہراؤ تمہیں ملے، ایک امیوزمنٹ، if I can take the liberty to translate as such، امیوزمنٹ میں مل سکے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے بیچ، تمہارے درمیان، تمہارے اور تمہاری ازواج کے درمیان مودت اور رحمت یہ بنا دی۔ جب ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اور یہ چیز آج زیادہ اہم ہے، آج کے دور میں اس کی اہمیت پہلے ادوار سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ پہلے اس طرح کی، جس کو ہم اسرہ کہتے ہیں، یا ایک نیوکلیئر فیملی، اس نیوکلیئر فیملی کا تصور اس دور سے پہلے مسلمان ممالک میں بھی نہیں تھا۔ And so that institution of the nuclear family that we're talking about، اس کے اندر سکینت، اس کے اندر مودت اور اس کے اندر رحمت، اس کا سب سے پہلا تجربہ ہر بچے کا، ہر بچی کا، وہ اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک بچے یا ایک بچی کو اپنے گھر کے اندر سکینت، مودت، رحمت کا تجربہ نہیں ہوتا تو پھر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اسکرین ایڈکشن ہے، ہمارے بچے یوٹیوب سے نہیں اترتے، ہمارے بچے ویڈیو گیمز بہت کھیلتے ہیں، ہمارے بچے ہر وقت انسٹاگرام پہ لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کے بچے پیدا ہوتے ہی انہوں نے اسکرین ڈیمانڈ نہیں کی تھی، انہوں نے یوٹیوب ڈیمانڈ نہیں کیا تھا۔ کسی بچے کا پہلا لفظ یوٹیوب نہیں ہوتا، انسٹاگرام نہیں ہوتا، موبائل نہیں ہوتا، امی ہوتا ہے، ابو ہوتا ہے، ماما ہوتا ہے، بابا ہوتا ہے۔ جب امی ابو، ماما بابا میسر نہیں آتے، اویلیبل نہیں ہوتے، then these avenues serve as cheap replacements۔ جب امی ابو کے مابین اور امی ابو سے سکینت، مودت، رحمت، یہ تین چیزیں نہیں ملتی ایڈیکویٹلی، تو پھر ان کی تلاش، وہ ڈوپامین ہٹس that comes from the screen. Again, it is an inadequate replacement for a primary need that was not fulfilled. It was a vacuum that all of these platforms of social media and entertainment are designed very creatively
They are designed to fulfill, actually not fulfill, deepen this vacuum so that you're constantly hooked. Again, जो अलामा की स्ट्रे रिफ्लेक्शन आपके सामने रखी थी, उसमें जो एक वो जो अलामा उस टाइम पे देख रहे हैं, जो अब हम रिट्रोस्पेक्टिवली देख रहे हैं, जब हो गया फिर हमें नजर आ रहा है अच्छा ये तो ये हुआ। हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत वालिदैन, माँ बाप, कि हम अपने आप से पूछें कि क्या मैंने ये सकीनत, मवद्दत, रहमत का मजहर अपने बच्चों के लिए घर के अंदर फराहम किया है कि नहीं। हमें बहुत जल्दी होती है, अंडरस्टैंडेबली सो, कि हमने उनकी तालीम पे तवज्जो देनी है, हमने उनकी तरबियत करनी है, हमने उनको दीन सिखाना है, हमने उनको तौहीद सिखानी है, हमने उनको सीरत सिखानी है, हमें उनको क़ससुल अंबिया सिखाने हैं। वो सब बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं। हमने स्कूल भेजना है, हमने वहाँ पे तालीम का बंदोबस्त करना है, बहुत अहम है, किसी से कोई लड़ाई नहीं। लेकिन अगर ये सारी तालीम और तरबियत इस फाउंडेशन के बगैर होगी, इस बेसिस के बगैर होगी, उस सकीनत, मवद्दत और रहमत की डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई होगी, उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, उस एक्सपीरियंस पे उनकी पर्सनालिटी बन रही है, उनकी शख्सियत। लेकिन बायोलॉजिकली हम सब समझते हैं कि इंसान का वजूद मुमकिन नहीं है एक मर्द और एक औरत के मेल के बगैर, ये हम सब समझते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि एक शख्सियत, उसको उस्तवार करना, उसको डेवलप करना, उसके लिए एक मर्द और एक औरत, उनकी साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप, वो घर का माहौल, वो सकीनत, मवद्दत और रहमत, वो कितनी अहम है in order to nurture that personality. Whatever is missing in these three domains within the household, between the parents, you will find that missing inevitably within the personalities of the children being raised in that household. मेरे पास ये तमाम बिगड़ी हुई शख्सियात तब आती हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। अब हमारे बच्चे को ठीक करना है, अब उसको ये आदत पड़ गई है, ये आदत छुड़वा दो, अपने पास दाखिल कर लें। आप में से जो लोग अभी उस नहज पे नहीं पहुंचे, पानी सर से नहीं गुजरा, खुदारा मसला उनमें ढूंढने से पहले जो आपकी और आपकी ज़ौज, आपके खामद या आपकी बीवी, आपके दरमियान जो स्पेस है, रिलेशनल स्पेस। मादा परस्ती का नुकसान ये है कि हम जो रिश्ता है, क्योंकि रिश्ता ठोस नहीं होता, वो मादा नहीं होता, वो मटीरियल नहीं होता, उसकी रियलिटी हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितनी बड़ी हकीकत है। We undermine that reality because it does not fit into an individualistic, materialistic paradigm. That is how that kufr entered our education system. And so we undermine the value of a relationship. Remember, Tawheed is a relationship. And it is in the nurturing of that relationship that your horizontal relationships with your spouses, with your children, with the rest of the ummah really, they become nurtured. हम इल्हाद की बात करते हैं, we talk about how atheism and different forms of deviation in sexual orientation even, उनके बारे में बहुत फिक्र रहती है वालिदैन को कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों से क्या कुछ सीख लेंगे।
ہمارے بچے انٹرنیٹ سے کیا کچھ سیکھ لیں گے، ان میں یہ والی رجحانات نہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ وہ اپنے جینڈر کو ہی کویسچن کرنا شروع کر دیں، وہ اپنی اورینٹیشن کو کویسچن کرنا شروع کر دیں، وہ اپنی اورینٹیشن کے ایکسپریشن کے حقوق کی بات کرنا شروع کر دیں. Remember, wherever you find what all of us are concerned about, چاہے وہ الحاد ہے یا وہ یہ ساری جینڈر کنسرنز ہیں یا سیکشول اورینٹیشن کنسرنز ہیں, almost invariably, more often than not, بیشتر اکثر اوقات ہمیں ان کے پیچھے جب ہم ٹریس کریں گے ہسٹورکلی developmentally, we find that within that household, and I am yet to see an exception in my practice, within that household, there will be something seriously wrong in that sakinat, mawaddat and rahmat. We're looking at intellectual responses to these problems, and we need to. There is no discounting that. اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے کہ انٹلیکٹ کے لیول پہ, سوچ کے لیول پہ, فکر کے لیول پہ کس طرح سے آپ نے اس کی تردید کرنی ہے, کس طرح سے آپ نے اس کو انگیج کرنا ہے. آل آف دیٹ از اون پلیس, اس کی بہت اہمیت ہے. لیکن اس کی جو جذباتی بنیاد ہے, اس کی جو تجرباتی بنیاد ہے, وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. سو واپس جائیں اس آیت پہ, سورۃ التحریم کی, جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا جا رہا ہے کہ کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کریں اور سختی کریں. کس طرح سے اس صورت کے اندر جو خاندان کے بارے میں بات کر رہی ہے, خاندانی اقدار کے بارے میں بات کر رہی ہے, how is it so relevant, how is it so significant, کہ کس طرح سے یہ کفر براستہ نفاق ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے اور ہمارے ایمان کو چیلنج کرتا ہے, اور اپنے خاندان کے ادارے کو تقویت دینا سکینت, مودت, رحمت کے تھرو اس جہاد کا حصہ ہے. یاد رکھیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر منافقین کے خلاف کبھی مسلح جہاد نہیں ہوا. It was never armed conflict, but there was a jihad. جاہدہم بہ جہادا کبیرا. جو مکہ سے جہاد کا آغاز ہوا تھا وہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے, اور وہ کس جہاد کا آغاز ہوا تھا؟ قرآن, جہاد بالقرآن. جاہدہم بہ جہادا کبیرا. سورۃ فرقان کی آیت ہے, مکی سورت. ہم جہاد کو محض مسلح جہاد یا آرمڈ کانفلکٹ اگر اس پہ ریڈیوس کر دیتے ہیں, اپنے اوپر سے ایک بہت اہم ذمہ داری, اپنے آپ کو ہم اس سے ایگزونریٹ کروا لیتے ہیں, اس سے آزاد کر دیتے ہیں. It is a constant struggle that needs to be undertaken, especially one against hypocrisy within ourselves, within our households, and within the community at large. Very quickly then, ہم جس دور میں ہیں اور جس طرح سے ہم اپنے آپ کو, جو ایک مغربی مرعوبیت ہے وہ ہمیں کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے, کس طرح ہم اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں ان اقدار کے سامنے, ان اعتقادات کے سامنے, ان تعلیمات کے سامنے. جس معاشرے نے ان اعتقادات کو, ان اقدار کو اپنایا اپنی زندگیوں کے اندر, that individualism, that materialism and that liberalism, what did that result in? We have empirical evidence. ہمارے پاس ثبوت اس ڈیمنسٹریشن کا ہے کہ وہ اعتقادات لے کے جب ایک معاشرہ چلا, ایک قوم چلی, اور اس کو اس کی بہترین مینیفیسٹیشن میں they lived it out. What did we find? 10% of the general American population is on drugs. They're dependent on drugs. کسی نہ 10% population کسی نہ کسی قسم کے نشے میں انوالوڈ ہے, ڈپینڈنٹ ہیں, ایڈکٹس ہیں.
That's 23 million Americans. Similar number of Americans, 21 million, diagnosed with depression. There's a suicide every 11 minutes. Every 11 minutes. Death by suicide. Attempt isse kahin zyada hai. And the population, which identifies as Muslim within this culture, is experiencing similar problems and depicts similar rates. تو اعداد و شمار وہاں پہ بھی unfortunately ویسے ہی ہیں. And I will go back that all of this is a manifestation. ہمارا انڈیویجولزم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو روٹ کاز ہے، ایک تو کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے، اور دوسرا اس کو ڈھونڈتے ہیں انسان کے اندر کہ اس کے اندر ہی کچھ ہے، یہی کوئی مردود پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، شیطان. ہم وہ جو ماحول ہے، وہ جو رشتے ہیں، وہ جو تعلقات ہیں، جن رشتوں نے، جن تعلقات نے اس شخصیت کو بنایا، اس بگاڑا، جو کچھ بھی کیا. ہر کوئی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، والدین اس کو یہود، نصرانی، اب اس میں یہ ساری لسٹ ایڈ کر لیں. How they shape that personality. کس طرح سے فطرت سے اسے دور لے کے جاتے ہیں. رحمت، مودت، سکینت والے ادارے کا مقصد یہ تھا کہ اس فطرت کو ایک فطرتی طور پہ استوار کیا جائے، اور جو اس کا مقصد ہے اپنے رب کو جاننا، پہچاننا، اس کو اپنی ساری ڈیولپمنٹل ٹریجیکٹری میں مینیفیسٹ کرے. اللہ کی صفات کے ساتھ وہ جو ایک توحیدی رشتہ ہے اس کو کس طرح سے مینیفیسٹ کرنا. That was the point of the household institution. Not to raise them to be self-sufficient and independent, as important as that is secondary. So 6-ish points that I want to leave you with practically. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کا جو ادارہ ہے وہ ایسے افراد تیار کرے، ایسے ایمان والے افراد تیار کرے جو اپنی اعتقادات کے اعتبار سے، اقدار کے اعتبار سے، اپنی سیکشول اورینٹیشن کے اعتبار سے کہ وہ راہ راست پہ رہیں. Then first we want an emotionally secure household. جو میں جس آیت کا حوالہ بار بار دے رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ That people in the family feel heard, seen, significant. اگر ان کو یہ نہیں لگے گا کہ میری اہمیت نہیں ہے، مجھے کوئی سنتا نہیں، میں دیکھا ہی نہیں جا رہا، میں دیوار کا حصہ ہوں، میری ویلیو ہی کوئی نہیں، وہ ویلیو باہر ڈھونڈیں گے، باہر ملے گی ان کو. جن سے ملے گی ان سے آپ خوش نہیں ہوں گے، اور جن سے ان کو وہ ویلیو ملے گی کہ یہ میرا دوست، یہ میری سنتا ہے، اس کو میں نظر آتا ہوں، اس کے لیے میں اہم ہوں. اب اس دوست کی جو عادتیں ہیں، وہ ٹیچر ہے، وہ انفلوئنسر ہے، وہ جو گیمر ہے، جو گیم کرتے ہوئے کیمرے کو دیکھتا بھی ایسے ہے کہ ویڈیو دیکھنے والے کو اپنا آپ اہم لگتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھ رہا ہے. He starts identifying with that influencer far more than they identify with you as their parents. Spend more time with them. They feel important. They find an emotional satisfaction there. All the ploys, جتنے بھی یہ طور طریقے سکھائے جاتے ہیں نا اچھا انفلوئنسر بننے کے لیے, they prey on this very emotional deprivation. وہ اسی کو تو نشانہ بنا رہے ہیں. So that. Number 2, communication. گھر کے اندر مشکل کانورسیشنز ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی؟ رشتے تعلق کے بارے میں بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اگر وہ آپ سے کنورس نہیں کریں گے, باہر جا کے کسی اور سے کریں گے. If you're not willing to have that conversation with them, if you want to outsource that, then there's sources that you don't want to take over that role. Number 3, relationship with culture. تاریخ, زبان اور امت, ان سے آپ کا اپنا تعلق اور
آپ کا اپنے تعلق کے تھرو آپ کے بچوں کا تعلق استوار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر آپ کے بچے ایک مختلف زبان بولتے ہیں اور آپ ایک مختلف زبان بولتے ہیں، یاد رکھیے گا جو ہم نے پہلا فاؤنڈیشن اسٹیبلش کی تھی یا جس کے بارے میں بات کی تھی، وہ رشتہ تعلق تھا جس سے شخصیت بنتی ہے۔ رشتہ تعلق وہ میڈیم ہے، یا رشتہ تعلق جو میڈیم استعمال کرتا ہے وہ لینگویج کا ہے، وہ زبان کا ہے۔ شخصیات زبان سے بنتی ہیں، اسی میں ہم سوچتے ہیں، اسی سے ہمارا جو بھی انٹرنل ڈائلاگ ہوتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر جو بھی ہماری اپنے آپ سے بات ہوتی ہے، جس میں ہم نے اچھے برے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جس سے ہم نے اپنے جو بھی رجحانات ہیں، جو بھی امپلسز ہیں، جو بھی شیطنت ہے، اس کا جواب دینا ہے، وہ کسی زبان میں دینا ہے، وہ کسی لینگویج میں دینا ہے۔ اگر وہ آپ سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ آپ کوئی اور زبان بولتے ہیں، وہ کوئی اور زبان بولتے ہیں، then that creates a huge problem. Number 4, جو ایک انٹلیکچوئل اویئرنیس ہے کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، combined this creates a historical consciousness، کہ تاریخی اعتبار سے ایک شعور پیدا کرنا اپنے اندر، جو ہم کہاں کس دور میں رہ رہے ہیں، اس کے حقائق کیا ہیں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے، والدین کی حیثیت سے پہلے تو ہم نے ان سوالوں کے جواب خود دینے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو بھی they need to develop, part of developing a personality is to develop a historical consciousness. اور اگر وہ نہیں ہے، اس میں ہم گمسم ہیں، کھوئے ہوئے ہیں، again that leaves a vacuum to be hijacked. Number 5, socially active, or if I was to put it in another way, in our context, omatic، کہ کس طرح سے ہمارے بچے امت کے مسائل کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، ان کی آئیڈینٹی، ان کی شناخت، کیا وہ پرائمریلی اپنے آپ کو امت کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں کہ نہیں، کہ میرا جو ان کے ساتھ تعلق توحید کی بنیاد پہ، ختم نبوت کی بنیاد پہ اپنی امت کے ساتھ بنتا ہے، اس کا احساس ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جب ہم وہ احساس پیدا نہیں کریں گے، نہیں ہم نے پولیٹیکل نہیں کرنا، ہم پولیٹکس سے اپنے بچوں کو دور رکھیں گے، ہم نے بچانا ہے ان کو، آپ بچا کے رکھیں۔ پھر جو ایکٹیویزم ان کو اسکول میں ملے گا نا، وہ پھر LGBTQ ایکٹیویزم ہوگا، پھر آپ کی مرضی۔ That's what's going to appeal to them as justice, because you were not able to create, because you were afraid to take on the responsibility of communicating what justice really means. اعدلوا هو اقرب للتقوى. What does that mean? العدل اللہ کی ایک صفت تھی اس سے۔ And finally یہ سارا کچھ rooted ہے, it is organized around the center of spirituality, your relationship with Allah. کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ اگر میں تمہارے سے محبت کرتا ہوں، میں اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ الودود ہے۔ کہ اگر میں تمہاری سن رہا ہوں، تمہاری بات کی اہمیت ہے میرے لیے کہ میں سن رہا ہوں، کیونکہ اللہ بھی سنتا ہے، میری بھی سنتا ہے، تمہاری بھی سنتا ہے، وہ السمیع ہے، وہ البصیر ہے۔ کہ میں ایک شکر گزاری اپنے اندر، اپنی شخصیت کے اندر، اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے اس کا مظہر کیوں نہ بنوں؟ اللہ خود الشاکر ہے۔ تو یہ ساری خصوصیات، یہ ساری صفات اللہ کی اور ان کی بنیاد پہ جو میرا اللہ سے تعلق ہے، ان صفات سے تعلق ہے، وہ میری شخصیت میں کس طرح سے ایک نکھار پیدا کر رہے ہیں، وہ میری پرائمری ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر وہ پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں، اور that's the spiritual core around which this institution is made. I will conclude with this reminder کہ faith strengthen ہوتا ہی under fire ہے۔ جتنا زیادہ فتنہ ہے اتنی بڑی اپرچونٹی بھی ہے۔ بقول علامہ اقبال، زمانہ آیا بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔
गुजर गया अब वो दौर साकी के छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहां मैं खाना, हर कोई इबादा खार हो। ये historical consciousness for our children to be able to recognize that this is the opportunity in the challenge, in the fitna that they're living in, that they're being raised for. That's what strengthens this institution, because then this institution recognizes its purpose. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.